میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت میں حفیظ، اب سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے۔ ہائے نہ تھی مجھے کچھ اس عمل سے آگاہی، رزق تو اس تار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ حفیظ جلندری کا یہ شعر ہے، اور اس شعر میں اس نے بڑے گہرے نقطوں کی طرف نظر ثانی کی ہے۔ لکھتا ہے کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت میں، اندیشہ یعنی کہ غریب ہونے کی خاطر، رزق کی خاطر میں نے حق کو چھوڑ دیا تھا۔ کوئی حق چھوڑا ہوگا اس نے اپنی جوانی میں، جب وہ لائن تھا، جس وقت اس کو اس کا تجربہ نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت میں حفیظ، اب سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے۔ لکھتا ہے کہ اب جب سوچتا ہوں اس امر کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، تو اب دل احساس سے ہل جاتا ہے۔ اکثر احساس ہمیں ہوتا ہے کہ اب گناہ کیا ہے، پھر احساس ہوتا ہے یار نہیں غلط کیا ہے۔ اب کہتا ہے کہ اب سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے۔ ہائے نہ تھی مجھے کچھ اس امر سے آگاہی، مجھے اس امر سے کوئی آگاہی نہیں تھی، یعنی کہ مجھے اس کام سے، اس چیز سے مجھے آگاہی نہیں تھی کہ رزق تو اس تار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اور ایک چیز مجھے یاد آ گئی کہ استاد صاحب نے ایک چیز سمجھائی تھی مجھے نہیں بلکہ اور آپ پوری کلاس کو سمجھائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا 2 چیزوں کے بارے میں کبھی بھی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، 2 چیزوں کے بارے میں، ایک رزق، دوسرا عزت۔ دونوں کا وعدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اللہ کا خود فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ رزق میں ہی دوں گا، تم چاہے جس کے آگے چاہو ہاتھ پھیلاؤ، جو بھی کرو، نہیں، رزق میں نہیں دینا ہے۔ دوسری چیز عزت، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت میں ہی دیتا ہوں، ذلیل میں ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں پہ ذلیل ہونے کی، کہیں سے آپ کو عزت مل گیا، وہ کوئی شخص آپ کو عزت نہیں دے رہا، اور آپ کا رب آپ کو عزت دے رہا ہے، اور اگر آپ کہیں پہ ذلیل ہونے تو آپ کا رب ہی آپ کو ذلیل کر رہا ہے کسی وجہ سے، شاید آپ کو سبق سکھانے کے لیے، یا شاید آپ کو ایک بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت سے گزارا ہے۔ اپنا مشاہدہ کیا ہے، جو لوگ انسان کے آگے، اللہ کی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پوری زندگی مانگتے رہیں گے، ان کا رزق نہ وہ ان کا پیٹ بڑھے گا، نہ وہ ان کا دل مطمئن ہوگا۔ آج تک جب بھی مانگو، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو۔ لکھا ہے کہ اگر تم رائی کا دانہ، میں رائی کا دانہ تک لے جاتا ہوں کہ رائی کا دانہ بھی مانگنا ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، رزق کا ایک دانہ بھی مانگنا ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ تمہیں دے گا۔ لیکن بات ہے یقین کی، آپ کو اس پہ جتنا یقین ہے، جتنا توکل ہے، توکل کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے، یقین ہے۔ آپ کو اس رب کی ذات پہ جتنا یقین ہے، جتنا مضبوطی سے یقین ہے، آپ کو وہ چیز ملے گی۔ آپ بے شک ایک گندم کا ایک دانہ ہی مانگ لیں، آپ کو وہ چیز دے گا۔ وہ کہتا ہے رزق میں نہیں دینا ہے، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو بھوکی مرتی ہو۔ سنیں مثالیں کہ کچھ بھوکا نہیں مرتا، یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ اب افریقہ میں چلے جائیں، وہ لوگ مٹی کو کیچڑ میں نہ کے اس کو دھوپ میں سکھا کے وہ کھا رہے ہیں، ان کے لیے رزق ہے یہ۔ اگر ہم کھائیں ہم تو دوسرے روز مار جائیں، ان کے لیے رزق ہے، وہ جی رہے ہیں، کتنے عرصے سے جی رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے ایک مشغلہ راہ ہے۔ اور حفیظ جلندری کا اس شعر نے میں آپ کو سمجھایا تھا کہ اس شعر کے حوالے سے حفیظ جلندری نے بہت بڑی بات کی، اور میں نے بھی اس شعر کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کو کولیبریٹ کر سکوں، آپ کو اس طرف تھوڑا سا دلاسا دے سکوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ہر وقت ہم کسی نہ کسی کام میں اپنے رزق کی خاطر مشغول رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے اکثر، بہت بری بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہ رزق کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اکثر ہم نماز نہیں پڑھتے رزق کی خاطر۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم نہیں کرتے، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے رزق کی خاطر۔ بہت سی مثالیں ایسے آپ کو اپنے معاشرے میں ملیں گی، اپنے آس پاس کے لوگوں میں ملیں گی، جو کہ ایک پوری قوم کی تباہی کی طرف لے جانے والی چیزیں، تو اس لیے ہمیں اس چیز پہ تھوڑا سا فکر مند ہونا چاہیے۔ آخر میں آپ کو شعر دوبارہ سنا کے اجازت چاہوں گا۔ حفیظ جلندری لکھتے ہیں کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت میں حفیظ، اب سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے۔ ہائے نہ تھی مجھے کچھ اس امر سے آگاہی، رزق تو اس تار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اللہ نگہبان۔